السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 40 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نکاح و طلاق میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جدہن جد کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت پر مبنی ہے، و ہزلہن جد اور ان کا مذاق بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ النکاح والطلاق والرجع، نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 رجوع کرنا۔ نکاح اسلام میں ایک مقدس رشتہ ہے۔ اسلام سے پہلے جب جہالت کا دور تھا، پہلی شریعت ختم ہو چکی تھی، لوگ اس کو پہچاننا بھول گئے تھے۔ اس وقت انسان درندوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ لوگوں کو اپنے ماں باپ کا ہی پتہ نہیں تھا، دادا نانا تو دور کی بات ہے۔ اس کا معاشرے کے اوپر کیا نقصان تھا؟ اس کا بہت بڑا نقصان تھا کہ انسان ایک مجبور مخلوق ہے، اس کو ہر وقت میں کسی دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنا ایک کھانا بھی کتنے لوگوں کی مدد سے تیار کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو زمین میں اس کا بیج لگایا، کسی نے اس کو پانی دیا، کسی نے اس کا خیال رکھا، پھر اس کو کاٹا، پھر منڈی میں وہ چیز آئی، پھر وہ بکی، پھر ہاتھوں ہاتھ بکتی ہوئی ہمارے تک پہنچی۔ پھر اس ایک کھانے کے اندر ہم نے کئی مسالے اور بہت سی چیزیں شامل کر کے اس کو ایک مرکب کی صورت میں تیار کیا، پھر اس کو کھایا۔ یعنی انسان اگر سوچے تو دیکھے کہ اس کو کتنی چیزوں کی، کتنے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے۔ تو اتنی مجبور مخلوق کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ اس کا کوئی نسب ہوتا، کوئی خاندان ہوتا، تاکہ اس کا کوئی پرسان حال ہو۔ اس بات کی تصدیق ہم مسلم اور غیر مسلم ممالک کے موازنے سے لگا سکتے ہیں کہ مسلم ممالک میں جہاں نکاح کو ترویج دی جاتی ہے اور نکاح کا خیال رکھا جاتا ہے، ان علاقوں میں دیکھیں کہ بوڑھوں کو سنبھالنے والے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے والے، مجبور لوگوں کو سہارا دینے والے بے شمار لوگ ہیں۔ اور ایسے ایسے بوڑھے دیکھے گئے ہیں جو سالوں بستر پہ رہتے ہیں لیکن ان کا کپڑا میلا نہیں ہوتا، تو وہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ایسے ممالک میں جہاں کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جہاں نکاح کا تقدس نہیں ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے، یعنی 9 9 10 10 سال کے بچے بے گھر کر دیے جاتے ہیں کہ ماں باپ ان کو اپنی بلڈنگوں سے نکال دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنا کوئی بندوبست کرو۔ وہاں کے یتیم خانے بچوں سے بھرے پڑے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی ماں کون سی ہے اور ان کا باپ کون سا ہے، کیونکہ وہ لوگ زناکاری، بدکاری جیسے برے فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کوئی انس اور محبت نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کس طرح محنت اور مشقت کرتی ہے، اور ایک باپ کس طرح اپنی محنت اور مشقت کی کمائی ساری لا کر اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس مقدس رشتے کو مذاق پکڑنے سے منع کیا اور اس بات سے روکا کہ ایسی چیزوں کے ساتھ کھیلا جائے جو حقیقت پر مبنی ہیں، جن کے ساتھ معاشرے کی بنیاد ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور اگر مذاق سے کر لیا جائے تو پھر بھی حقیقت ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں نے مذاق کیا تھا؟ نہیں، اب نکاح ہو چکا، اب وہ اس کی زوجیت میں آ چکی ہے۔
اسی طرح ایک شوہر بیوی کو مذاق میں طلاق دے دیتا ہے، بعد میں وہ کہے کہ میں نے مذاق کیا تھا، نہیں، اب طلاق ہو چکی۔ ایک شخص رجوع کرنے کے بعد کہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، میری طلاق موجود ہے، قائم ہے، لیکن نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ صرف میاں بیوی کے رشتے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وراثت کا تعلق بھی نکاح کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بعد میں فوت ہو جاتا ہے، تو فوت ہو جانے کے بعد اس کی بیوی یہ کہے کہ میرے میاں نے مجھے مذاق کیا تھا، میں اس کی وراثت میں وارث ہوں، تو کتنے بڑے جھگڑے کا ایک سبب بن گئی یہ بات۔ اسی طرح اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہوئی، لیکن اس کی وفات کے بعد یہ بات ہو جائے کہ یہ مطلقہ ہے، تو ایسی عورت اپنے شوہر کے ورثے سے محروم رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ایسی چیزوں کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ رجوع کیا جائے تو اس پر بھی دو گواہ بنائے جائیں، اگر طلاق دی جائے تو اس کے اوپر بھی دو گواہ بنائے جائیں، ایسے ہی نکاح کے وقت بھی دو گواہ بنائے جائیں۔ یہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں موقعوں پر گواہ بنائے۔ البتہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جس پر اکیلی عورت یعنی مطلقہ بیوی کی گواہی کافی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خود ہی گواہی دے دے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اس کی بات عدالت میں بھی اور شریعت میں بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ لیکن نکاح اور رجوع ان دونوں کے اوپر دو گواہ بنانے کی اسلام نے شرط قائم کی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے کھیلنے والا شخص اللہ کے ہاں سخت گناہ گار ہے۔ تو پھر سوچئے کہ وہ لوگ جو ڈراموں میں یا مختلف سین لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں میاں بیوی بن جاتے ہیں، یا میاں بیوی ہوتے ہیں تو وہ باپ بیٹی بن جاتے ہیں، یعنی جو رشتہ ان کا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یعنی تقریباً 2 دہائیاں پہلے کی بات ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ ریلیز ہوا تھا جس میں عام فلم کار جو تھے انہوں نے آپس میں میاں بیوی کا کردار ادا کیا۔ تو جب ان کا اس فلم کے اندر نکاح ہوا تو ایک شور اٹھ گیا کہ اب یہ میاں بیوی ہیں، حالانکہ وہ عورت وہ شادی شدہ تھی۔ تو یہ معاملہ اس قدر طول پکڑا تھا کہ پورے ملک میں ہر مسلک کے علماء نے اس پر فتوے دیے، اور سب کے فتوے یہی تھے کہ اب ان کا نکاح ہو گیا ہے، اور یہ نکاح ویسے باطل تھا کیونکہ اس عورت کا پہلے شوہر موجود تھا۔ تو اسی طرح ان ڈراموں میں ایک دوسرے کو میاں بیوی طلاق دے دیتے ہیں یا ایک دوسرے کی زوجیت کو ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، وہاں ایک بہت بڑی یہ فحاشی بھی ہے، اور اس حدیث کی صریحاً مخالفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ انتہائی احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر شوہروں کو، مردوں کو، یعنی اپنے بیٹوں کو یہ بات سمجھا دینی چاہیے، ان کو دین کی تعلیم دینے کے بعد ان کی شادی کرنی چاہیے، کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ طلاق کن کن لفظوں سے ہو جاتی ہے۔ حالانکہ طلاق صرف لفظ طلاق سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم میری طرف سے فارغ ہو، جاؤ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، تو اس طرح کے الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 41 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ ینہاکم تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے،
اس بات سے ان تحلیفو یہ کہ تم قسم کھاؤ بی آبائکم اپنے باپ دادا کے نام کی، من کان حالفن جو شخص قسم اٹھانا چاہتا ہے، اٹھانے والا ہے، فلیحلف باللہ او لیصمت اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ قسم ایسے موقع پر کھائی جاتی ہے جہاں کسی شخص کی کوئی مجبوری ہے۔ قسم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی تاکید آئی ہے کہ جس بات کی قسم کھائی جائے اس کو قسم کو پورا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کے بہت سے احکامات ہمیں بتائے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ ایسے موقع پر کھائی جاتی ہے جب اپنی بات کی تحقیق یا اس کی یقین دہانی میں زور پیدا کرنا ہو۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کے نام کی قسم کھائیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم نہ کھائیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی یہ لفظ استعمال کرنا کہ اللہ گواہ ہے، یہ بھی قسم ہی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کی قسم یہ بھی قسم ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ مثلاً کعبے کی قسم، قبلے کی قسم، چارپائی کی قسم، رزق کی قسم، اولاد کی قسم، حتیٰ کہ لوگ اپنے ایمان کی قسم کھا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسموں کو جاہلیت کی عادت قرار دیا اور ایمان کی قسم کھانے سے خاص طور پر منع کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کی قسم کھاتا ہے اور اس کی اس قسم میں اگر 1% بھی کمی بیشی ہوگی تو اس کا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ میں بے ایمان ہو کے مروں اگر میں نے ایسا کیا ہو، تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے قسم میں کوئی تھوڑی بہت سستی ہوئی ہے تو زندگی میں اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بات واضح کر دی، بتا دیا کہ ان اللہ ینہاکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے رک جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کے منع کرنے سے رکنا ضروری ہے، لیکن جس بات میں اللہ کی طرف سے براہ راست حکم آ جائے اس بات میں اور بھی زیادہ سختی اور تاکید پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے کہ اول تو قسم کھانی نہیں چاہیے۔ قسم ایسی جگہ پر کھائیں جہاں قسم کے بغیر چارہ نہیں، یعنی کوئی جھگڑا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، بات بات پہ قسم کھانا یہ شرعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے کہ قسم کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا جائے۔ اور اس بات کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم اول تو قسم نہ کھائیں، لیکن اگر قسم کھانی پڑے یا اٹھانی دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہو، اور ایسی بات پر قسم کھائی جائے جس کی سچائی کا 100% یقین ہے، جس میں معمولی شک بھی ہو اس بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے والا اس طرح ہے جس طرح جہنم میں غوطہ لگا کر آتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص کو آگ میں گرا کر فوراً نکال لیا جائے تو پھر بھی اس کا جسم کس قدر متاثر ہو جاتا ہے، کتنا جل جائے گا وہ، یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس شخص کو جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو یہی تصور کرنا چاہیے کہ مجھے اس قدر گناہ ہوا ہے جتنا آگ میں پھینک کر نکالنے والے کے جسم کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک
تمثیل ہے، مثال دی گئی ہے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹی قسم سے ہر صورت گریز کرنا چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی انتہائی صورت پیدا ہو جائے تو پھر صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہ کھائی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کسی نام کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، یعنی مثلاً کوئی کہے کہ حی القیوم کی قسم، یا رزاق خالق و وہاب کی قسم، یا اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام کو لے کر قسم کھائے تو وہ قسم ہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس بات پر قسم کھائی جائے اس کو پوری کوشش کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ گزشتہ کام پہ قسم کھانا اور اس کی سچائی پر یقین ہو تو پھر قسم کھائی جائے۔ ایک یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والا کام ہے، جو ہم عہد کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی قسم کھا لینے کے بعد پوری کوشش کے ساتھ قسم کو سچا کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص اس نیت سے قسم کھاتا ہے کہ موقع نکالو بعد میں اپنی مرضی کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا ہے، اور اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جھوٹی قسم کا بہت سخت قسم کا وبال ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ایک شخص قسم کھاتا ہے، بعد میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ قسم ایسی کھا لی ہے جو غیر شرعی تھی، اب کیا کرے؟ اگر اس کام کو پورا کرتا ہے تو وہ غیر شرعی کام کا مرتکب ہوتا ہے، اگر پورا نہیں کرتا تو اس کی قسم ضائع ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آئندہ یہ حدیث بیان بھی ہو جائے گی، مختصراً اب بھی میں بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی قسم کھائے جس کے کھانے کے بعد اسے پتہ چلے کہ یہ غیر شرعی ہے، مثلاً میں فلاں سے زندگی بھر کلام نہیں کروں گی، یا میں فلاں کے ساتھ زندگی بھر نیکی نہیں کروں گی، بعد میں احساس ہوا کہ یہ غیر اسلامی قسم تھی، اب کیا کروں؟ تو ایسی قسم کی بھی یہ سزا ہے کہ اس کا کفارہ دیا جائے۔ قسم کا کفارہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، فرمایا کہ جب تم کوئی ایسی قسم کھا لو جس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر تم کیا کرو؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ اس کے کفارے میں پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور وہ کھانا اوسط قسم کا ہو، یعنی عام جس طرح اپنے گھر کی روٹین ہے اس طرح کا۔ اگر کوئی اچھا کھلا دے گا تو وہ اس کی خوشی کی بات ہے۔ اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کسی وجہ سے نہ کھلا سکے تو پھر قسم کا دوسرا کفارہ یہ ہے او کسوتہم، کہ 10 مسکینوں کو لباس دیا جائے، کپڑے دے دیے جائیں۔ یہ بھی جس طرح کہ وہ خود پہنتا ہے اسی قسم کے ہوں گے، یعنی اگر عمدہ پہنتا ہے تو عمدہ دے دے، اگر کم تر پہنتا ہے تو کم تر، اپنی اوقات کے مطابق۔ اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو پھر کفارے کی تیسری صورت یہ ہے او تحریر رقبہ، یا وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر اس کو غلام بھی میسر نہ آئے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پس اگر تم غلام بھی نہ پاؤ تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، فرمایا کہ یہ تمہاری ایسی قسموں کا کفارہ ہے جن کو تم اٹھا چکو لیکن پورا نہ کر سکو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کر دی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسم کو معمولی نہ سمجھو۔ بعض لوگ اس نیت سے قسم کھا لیتے ہیں کہ چلو موقع نکالو، وقت نکل جائے گا تو بعد میں کفارہ دے دیں گے۔ یہ ارادے سے کیا ہوا گناہ ہے، اور ارادے سے کیا ہوا گناہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں جو اس ارادے سے کیا جائے کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گی۔ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے کہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ،
کہ جو شرک کے علاوہ کے گناہ ہیں ان میں سے اللہ جس کو چاہے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ تاکید نہیں کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عادات کو سنوارنے کی توفیق دے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں، قسم سے ایسے ہوا، قسم سے میں گئی، قسم سے اٹھی۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اسلام نے اس عادت کو برا سمجھا۔ اس پر مواخذہ تو نہیں ہے، اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، البتہ اس کو بہت برا سمجھا گیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچی سچی اور سیدھی سیدھی بات کرے۔ اس طرح کی تاکیدیں اور اس طرح کی قسمیں یہ مسلمان کی طبیعت کے منافی ہیں۔ سورہ منافقون میں ذکر آتا ہے کہ منافق جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو بار بار قسم کھا کر اس بات کا اقرار کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بات پر قسم کھانا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ مومن اور مسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بات بات پہ قسم کھانا یہ بعض اوقات منافقین کی عادت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلط عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔